प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पैसे नहीं हैं कि वो फौजियों को तनख्वाहें दे सके। फौजियों को तो छोड़े, सरकारी मुलाजमीन जो काम करते हैं उनको भी अब तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि फेडरल शट डाउन का शिकार है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में तनख्वाहें देने के लिए अब पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे और मैं आपको माजी की भी कुछ मसाले दूंगा। वीडियो आपने पूरा देखना है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी तो नाजरीन, सूरत हाल ये है कि हर साल 1 अक्टूबर को कांग्रेस से एक बिल पास होता है। उस बिल के अंदर पूरे साल के अखराजात के बारे में अप्रूवल्स होती हैं। ये बिल उसी सूरत में पास हो सकता है जब दोनों इस बात पर मुत्तफिक हों कि अगले साल यानी 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 अक्टूबर या 30 सितंबर 2026 तक जो है वो किस तरह से अखराजात किए जाएंगे, ये अप्रूवल होती है। और उसके बाद जो है जाके तो पैसे रिलीज़ होते हैं और फिर वो पैसे जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और फौजियों की तनख्वाहों में अदा किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा कांग्रेस में जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो वो पैसे मांग रहे हैं और जो इजाफे कर रहे हैं उससे रोकने के लिए इसका बाइकाट कर दिया है। वो बिल पर साइन नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए। तफसीलात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये शट डाउन जो होता है ये क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन अमेरिका में उस वक्त होता है जब जो बिल होते हैं अखराजात से मुतालिक वो कांग्रेस से पास ना हो सके। उस वक्त फिर फेडरल एजेंसीज जो होती हैं, जो फेडरल मिनिस्ट्री के तहत काम करती हैं, एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज़ और बाकी कैबिनेट्स और ये और वो सब, उनके लिए फिर फंड्स नहीं होते कि वो उनके लिए तनख्वाहें जारी कर सके। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो वफाकी मंसूबे होते हैं, फेडरल मंसूबे होते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कह के कि ये नॉन एसेंशियल है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो लोग हैं काम करने वाले मुलाजमीन, उनको बगैर तनख्वाह के कहा जाता है आप काम करें और आपको तनख्वाह जब पैसे आएंगे तो पिछली तनख्वाह के साथ आपको पैसे दिए जाएंगे। इसका बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। और इसके अब जो है जो शट डाउन हुआ है इसमें डेमोक्रेट्स जो है उनका और रिपब्लिकन का जो आपस में इख्तलाफ है वो हेल्थ केयर सब्सिडीज़ पे है। डोनाल्ड ट्रंप हेल्थ केयर सब्सिडीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। डेमोक्रेट्स जो है, आपको याद होगा ओबामा केयर और ये वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सब्सिडीज़ बल्कि बढ़ानी चाहिए। फॉरेन एड के ऊपर भी काफ़ी बहस चल रही है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों की फॉरेन एड या तो बंद कर दी है या कम कर दी है, तो उसके ऊपर भी डेमोक्रेट्स बड़े सीख पाए। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे मंसूबे हैं जो इस वक्त डिसरप्शन का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ। 1995 और 96, 1995, 96 में भी 21 दिन का ये फेडरल शट डाउन हुआ था। उसमें जो मेन झगड़ा था वो ये था कि डेमोक्रेट्स की सरकार थी, बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे और वो बजट में कटौतियाँ करना चाह रहे थे और मेडिकेयर के ऊपर उनका यही मेडिकल के हवाले से और एजुकेशन फंडिंग पे जो है इख्तलाफ पैदा हो गया था। और उसमें जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी थी सेनेट में और कांग्रेस में, उन्होंने वो बिल पास नहीं होने दिया। खैर वो 21 दिन तक वो झगड़ा चलता रहा और उसमें फिर जो रिपब्लिकन थे उनको सियासी फ़ायदा भी हुआ, लेकिन यूएस इकॉनमी जो है उसको 1.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरा शट डाउन जो है ये 2018-19 में हुआ 35 दिन के लिए और इसमें झगड़ा था बॉर्डर वॉल। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे और वो कहते हैं मैंने मैक्सिको के साथ जो है वो बॉर्डर पे दीवार बनानी है
اور اس کا خرچہ 5.7 ارب ڈالر ہے، اور ٹرمپ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور کانگریس جو ہے اس میں سپلٹ ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا، اور 35 دن تک پیسے نہیں تھے کہ وہ تنخواہیں دے سکتے سرکاری ملازمین اور فوجیوں کی۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے اس کو فنڈنگ نہیں ملی، اور لیکن اس 35 دنوں میں امریکہ کی معیشت کو 11 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس وقت جو سلسلہ ہے 2025 میں، یہ فیڈرل شٹ ڈاؤن بھی 1 اکتوبر کو شروع ہوا۔ دوبارہ سے ہیلتھ کیئر کے اوپر جو سبسڈیز ہیں اس کے اوپر جھگڑا ہے، یوکرین کی جو ایڈ ہے اس پہ کانگریس میں اتفاق رائے نہیں پایا جا رہا، اور جو سوشل سپینڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو فنڈنگ ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن آپس میں کسی اس پہ نہیں آ رہے اتفاق پہ۔ تو اب اس وقت جو ہے یہ رائٹرز کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہر ہفتے 14 سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کی معیشت کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 2018-19 میں 35 دن کا جو لاک ڈاؤن تھا، جو یہ شٹ ڈاؤن تھا، یعنی پیسے نہیں تھے، تو 11 بلین کا نقصان ہوا۔ اس سے پہلے 1995-96 میں 21 دن کا فیڈرل شٹ ڈاؤن تھا، اس میں 1.4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا امریکی معیشت کو۔ لیکن یہ جو 1 اکتوبر کو شروع ہوا ہے شٹ ڈاؤن گورنمنٹ کا، تو یہ آج نومبر ہے، تو ایک مہینے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر ہفتے 14 سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے معیشت کو۔ تو یہ موٹا موٹا آپ کو میں نے بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سروس مین ہیں، یعنی فوجی ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کی سرکار کو اب خیرات پر چلایا جا رہا ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کیلیفورنیا میں 50 لاکھ کی آبادی ہے کیلیفورنیا کی تقریباً، اور وہاں پہ جو فوجی ہیں وہ فیملیز کے لیے فوڈ بینک چلا رہے ہیں، یعنی خیراتی کھانے کے جو ہوتے ہیں مقامات، ان کو فوڈ بینک کہا جاتا ہے، جہاں سے لوگ اپنا فری میں کھانا، راشن وغیرہ، یہ سوکھا کھانا لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوکھی چیزیں، سوکھی خوراک، تو وہ چلا رہے ہیں کیلیفورنیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست کام یہ ہوا ہے جس پہ لوگ بڑے سوال کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی ایک میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے اپنا نام لینے کی اجازت نہیں دی، ان کا میں نام نہیں بتا سکتا، انہوں نے 130 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ ڈالر جو ہے وہ انہوں نے گفٹ کیے ہیں ایکٹیو ڈیوٹی سروس مین کے لیے، یعنی جو حاضر ایکٹیو کون ہے؟ ایکٹیو وہ ہیں جو ملک سے باہر ہیں یا وہ ہیں جو ملک کے اندر ہیں، یہ انہوں نے واضح نہیں کیا۔ بہرحال تو اب یہ چیریٹی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ امریکہ کی فوج جو ہے یہ چیریٹی پہ پل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتہ پہلے، یعنی کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے، ٹرمپ انتظامیہ نے ملٹری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ سے 8 ارب روپیہ پینٹاگون کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ منتقل کیا ہے کہ پینٹاگون کے اخراجات چلتے رہے، وہ تنخواہیں دے دیں اپنی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ادھر سے کھینچ، ادھر سے کھینچ، ادھر سے کھینچ، تو فنڈ جہاں سے آپ لیتے ہیں ایمرجنسی کے لیے وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں۔ تو فیڈرل ایڈ پروگرام مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، جو فوڈ سٹیمپ ملتے ہیں لوگوں کو ان میں بھی تاخیر پیدا ہو رہی ہے۔ منگل کو کیلیفورنیا، نیو یارک، ورجینیا اور نیو جرسی میں کانگریس کی سیٹوں کے لیے الیکشن ہو رہا ہے ٹیوزڈے کو، تو اس میں دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، لوگ اپنا غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے غالباً یہ ہوا تھا فیڈرل شٹ ڈاؤن، تو اس نے نیول اسٹیشن نارفک میں تقریر کی، اور اس نے تقریر میں کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، سب کو تنخواہیں ملیں گی، بلکہ تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا۔
تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو اس کے بارے میں واضح بات نہیں کی گئی کہ کیسے ہوگا، کیونکہ جنوری جو آ رہی ہے اس میں پہلے سے ہی 3.8% تنخواہوں میں فوجیوں کی اور سرکاری ملازمین کی اضافہ ہونا تھا، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ ہر سال جو ہے جنوری میں تنخواہیں جو ہے فوجیوں کی اور گورنمنٹ سرونٹس کی بڑھتی ہیں، تو اس کو بہانہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوگا یا اس کے علاوہ اضافی اضافہ ہوگا، یہ انہوں نے کلیئر نہیں کی بات۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے کچھ ممبرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پے آور ٹروپس ایکٹ، ہمارے سپاہیوں کو تنخواہیں دو ایکٹ پیش کیا ہے کانگریس میں 4 دفعہ، لیکن وہ بل ابھی تک نہیں بنا، تو اس لیے وہ قانون نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجیوں کو پچھلی تنخواہیں جو ہیں جو نہیں دی جا رہی مثلا 3-4 ہفتے سے، وہ بھی دی جائیں گی۔ اس کی کوئی گارنٹی کہیں پر نہیں دی گئی، باوجود اس کے کہ گورنمنٹ امپلائیز فیئر ٹریٹمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت یہ گارنٹی موجود ہے، لیکن اس حکومت کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہ تنخواہیں دے گی کہ نہیں دے گی۔ تو یہ صورتحال امریکہ میں اس وقت چل رہی ہے، اور امریکی معیشت کو جس تیزی سے نیچے گر رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے ٹیرف لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مینوفیکچرنگ۔ سر گیم اوور ہے، امریکہ کی گیم اوور ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس جتنا جو کچھ تھا وہ خرچ کر رہے ہیں، آپ وہ استعمال کریں۔ یوں سمجھیے کہ یہ یہاں ہیں اور ہم یہاں ہیں، یعنی امریکہ یہاں ہے اور چائنا اور انڈیا یہاں ہے، تو یہ جا رہا ہے اوپر اور یہ جا رہا ہے نیچے، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ چونکہ یہاں ہے اور یہ یہاں تک آیا ہے، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے امریکہ بڑا مضبوط ہے لیکن امریکہ بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اگر آپ نے پورا دیکھا ہے تو کمنٹ میں 303 یعنی 303 کا یہ ہنسا 303 ضرور لکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ کس ٹاپک پہ آپ چاہیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تھوڑا سا انٹریکشن۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔